ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، ضربتم، تم روانہ ہو، وَإِذَا ضربتم، اور جب تم روانہ ہو، فی الارض، زمین میں روانہ ہو، سفر پر نکلو، فی الارض، زمین میں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ ضرب جو لفظ ہے، ضرب ہوتا ہے مارنا، ضرب کا لفظی معنی ہوتا ہے مارنا۔ چلنا جو ہے یہ زمین پر پاؤں مارنا ہوتا ہے، پاؤں کی ضرب زمین پہ لگ رہی ہے، اسی لیے اس کے لیے نکلنا، چلنا، یہ معنی اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں ضربے مارو، جب تم زمین میں روانہ ہو اور جب تم زمین میں نکلو، یعنی سفر پر۔ فَلَيْسَ، تو نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی حرج۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان کہ تقصروا، تم قصر کر لیا کرو، من الصلاۃ، نماز، کمی کر لیا کرو نماز میں۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم نماز میں کمی کر لیا کرو۔ ان، اگر، خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، ان کہ یفتنا، کسی مصیبت میں ڈال دیں گے، کم، تمہیں، الذین کفروا، کافر لوگ۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ خوف ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں کسی فتنے میں، کسی آزمائش میں ڈال دیں گے۔ ان، بے شک، الکافرین، کافر، کانو، ہیں، لکم، تمہارے لیے، عدوا مبینا، کھلے دشمن۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت میں نماز قصر کا ذکر ہے، نماز قصر کا ذکر ہے۔ نماز قصر کسے کہتے ہیں؟ حالت خوف میں اور حالت سفر میں۔ حالت خوف میں یعنی جنگ کی حالت میں، دشمن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو، جنگ ہو رہی ہو، حالت خوف میں اور حالت سفر میں، ان دو چیزوں میں اللہ تعالی نے جو نماز ہے اس میں کمی فرمائی ہے، وہ نماز اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ اور وہ قصر کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام فرائض جن کی تعداد 4 ہے، جیسے ظہر ہیں، جیسے عصر ہے، جیسے عشاء ہے، یہ جو فرائض ہیں ان کو آدھا کر دیا گیا ہے، یعنی 2 کر کے پڑھے جائیں گے، ظہر، عصر اور عشاء۔ باقی رہی 2 نمازیں، فجر اور مغرب۔ فجر 2 رکعت ہیں اور 2 رکعت سے کم نماز ہے ہی نہیں، 2 رکعت سے کم، اس لیے اس کو تو قصر کیا ہی نہیں جا سکتا، تو نماز ہی نہیں رہے گی۔ اور مغرب جو ہے اس کا ہاف نہیں بن سکتا، قصر نہیں بن سکتا، اس لیے وہ بھی مکمل ادا کی جائے گی۔ حالت جنگ میں اور حالت سفر میں، ان 2 حالتوں میں اللہ رب العزت نے جو نماز ہے اس کو قصر فرما دیا ہے،
قصر کر کے وہ نماز پڑھی جائے، ادا کی جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر دیکھتے ہیں جی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم روانہ ہو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے تم پر، جُنَاحٌ، کوئی حرج اور کوئی گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز قصر کر لیا کرو۔ اب بظاہر جو الفاظ ہیں وہ تو یہ ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ نماز قصر کر لیا کرو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح فرمائی ہے اور اس کا حکم متعین فرمایا ہے وہ یہ کہ بات حرج کی نہیں ہے، بلکہ وہ پھر نماز ہے ہی قصر ہے، وہ پڑھنی ہی قصر ہے، وہ نماز ہے ہی، یعنی یہاں کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس کہ چاہیں تو اس طرح پڑھ لیں چاہیں تو اس طرح پڑھ لیں، نہیں، بلکہ وہ سفر کی حالت میں نماز پڑھنی ہی قصر ہے۔ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، ان یفتنکم، کہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دیں گے، الذین کفروا، کافر لوگ۔ اب یہ جنگ کا تذکرہ ہے، حالت جنگ، کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، آزمائش میں، یعنی کوئی لڑائی ہوگی تمہاری کافروں کے ساتھ۔ ان الکافرین، بے شک جو کافر ہیں، کانوا، وہ ہیں، لکم، تمہارے لیے، عدوا مبینا، کھلے دشمن۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک جو کافر ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، كُنْتَ، آپ موجود ہوں، فیہم، ان میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا كُنْتَ فیہم، اور جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ، تو آپ پڑھائیں، لہم، انہیں، الصلاة، نماز، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ انہیں نماز پڑھائیں۔ یاد رکھیے یہاں جو صورت آ رہی نا آگے اس پوری آیت کے اندر، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، لیکن اگر عام حالت ہو، کہیں اور فوجیں ہیں، تو وہاں پھر یہ صورت نہیں ہوگی، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کو نماز پڑھائیے۔ فَلْتَقُمْ، پس نماز پڑھے، طَائِفَةٌ، ایک گروہ، ایک جماعت یا ایک حصہ، منہم، ان میں سے، معک، آپ کے ساتھ۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک حصہ، یعنی فوج جو ہے، کچھ فوج کا حصہ، کچھ ایک گروہ ان کا، ایک جماعت، وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا، اور وہ لیے رکھیں، اسلحتہم، اپنا اسلحہ، اپنا جو اسلحہ ہے وہ پہنے رکھیں، جیسے کوئی زرہ وغیرہ ہے، جیسے کوئی خود وغیرہ ہے، یا وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بولٹ پروف جیکٹ ہے کوئی اس قسم کا، یا وہ ہتھیار انہوں نے لٹکائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، تو کوئی بات نہیں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنا اسلحہ لیے رکھیں۔ فَإِذَا، پس جب، سجدوا، وہ لوگ سجدہ کر لیں، فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ لوگ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا، تو وہ چلے جائیں، مِنْ وَرَائِكُمْ، آپ کے پیچھے سے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، وہ آپ کے پیچھے سے چلے جائیں، جب وہ سجدہ کر لیں، یعنی ایک رکعت پڑھی، دونوں سجدے ہو گئے، ایک رکعت مکمل ہو گئی، اب جو جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی یہ جماعت چلی جائے اور دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کر دے۔ وَلْتَأْتِي، اور آ جائے، طَائِفَةٌ، جماعت، اخرى، دوسری، یعنی فوج دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے، ایک حصہ دشمن کے خلاف لڑ رہا ہے اور ایک حصہ فوج کا آ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ انہوں نے ایک رکعت پڑھ لی، ایک رکعت پڑھ کر یہ لوگ چلے جائیں،
اور وہ جو دوسرا حصہ ہے وہ آ جائے. ولتاتی اور آ جائے طائفۃ گروہ اخرى دوسرا لم یصلو جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی فلیصلو پس وہ بھی نماز پڑھیں معک آپ کے ساتھ فلیصلو معک اور وہ بھی نماز پڑھیں آپ کے ساتھ ولیأخذوا اور لیے رکھیں پہنے رکھیں حذرہم اپنے بچاؤ کا سامان واسلحتہم اور اپنا اسلحہ اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا جو اسلحہ ہے وہ پہنے رکھیں. اچھا اب یہ جو دوسری جماعت آئی تھی اس کی بھی ایک رکعت ہو گئی, دونوں کی ایک رکعت ہو گئی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز مکمل فرما لیں گے, اب سلام پھیر دیں گے, 2 رکعت نماز حضور کی مکمل ہو گئی. ابھی جو دوسری جماعت آئی تھی جنہوں نے 1 رکعت پڑھی ہے اور سجدے کر کے اب یہ بھی چلے جائیں گے, ان کی 1 رکعت ہوئی ہے, سجدے کر کے یہ لوگ چلے جائیں گے. اب جو بقیہ 1 رکعت ہے اب دونوں گروہ اپنی اپنی سہولت کے مطابق بقیہ 1 رکعت پڑھ لیں گے. باقی دونوں گروہ اپنی اپنی سہولت کے مطابق 1 رکعت مزید پڑھ لیں گے اور ان کی 2 رکعت مکمل ہو گئی. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, اور جب آپ نہیں, اب یعنی اس وقت آپ میدان میں موجود نہیں تھے, صحابہ کہیں اور جہاد کر رہے تھے یا کہیں اور جہاد ہو رہا ہو, یا اس کے بعد قیامت تک, تو پھر یہ ہے ایک ہی امام 2 رکعت نماز پڑھا دے گا اور اس کے پیچھے لوگ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے. ہر جو یونٹ ہے یا جو بھی گروپ ہے تو ان کا انہی میں سے ایک بندہ ان کو نماز پڑھا دے گا اور وہ نماز پڑھ لیں گے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک حیات تھے تو اس میں یہ نہیں تھا کہ 2 بندے ادھر نماز پڑھ رہے ہیں, 4 ادھر پڑھ رہے ہیں, 6 ادھر, بلکہ سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں گے. یہ اس صورت میں تھا. عام صورت میں یہی ہے کہ جہاں پر بھی 2 4 6 افراد موجود ہیں وہ اپنی سہولت کے مطابق نماز پڑھ لیں, لیکن نماز قصر. ایک رعایت تو یہ کہ نماز قصر. دوسرا یہ ہے کہ وہ سارا کچھ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے جو جنگ کے اسباب انہوں نے پہنے ہوئے ہیں, بلکہ وہ پہنے ہوئے ہی وہ نماز پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا اور وہ لیے رکھیں حِذْرَهُمْ اپنے بچاؤ کا سامان, وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ. 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں یہاں. ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں نماز نہیں معاف, نماز نہیں معاف. آپ نے اسلحہ پہنا ہوا ہے, آپ نے وردی پہنی ہوئی, یونیفارم پہنا ہوا ہے, آپ پیک ہوئے ہیں, پھر بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے. اور دوسری چیز یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام حالات کے مطابق کتنی لچک فراہم کرتا ہے. حالات یہ نہیں ہے کہ جناب آپ سب کچھ اتارو اور اپنے کپڑے پہنو اور کپڑے پہن کر پھر نماز پڑھو اور نماز پڑھ کر پھر دوبارہ سے سارا اپنا یونیفارم اور دوبارہ پیک ہو جاؤ. نہیں, جس حالت میں ہو پڑھ لو, جس حالت میں ہے پڑھ لیں آپ. اب چونکہ آپ کے لیے ٹائم تھوڑا ہے کہ آپ کا زیادہ وقت دشمن کے خلاف لڑنے میں صرف ہونا ہے, اس لیے آپ نماز قصر پڑھ لیں. نماز قصر, نماز مختصر ہو جائے گی, جتنی مختصر کی جا سکتی ہے مختصر ترین نماز پڑھ لیں. لیکن یہ ہے کہ نماز چھوڑ نہیں سکتے. حالت جنگ کے اندر بھی, میدان جنگ کے اندر بھی جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو پھر ان میں سے جو امام ہوگا ان کا, وہ ان کو نماز پڑھائے گا. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں, اللہ عالم, امید ہے واقعہ ایسا ہی ہوگا کہ اس کا مقابلہ چل رہا تھا. جو مخالف گروہ تھا وہ حملہ کرنے کے لیے آیا اور مسلمان ہی تھا کوئی, ان کی آپس میں کسی کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی. عین نماز کا وقت ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا کہ نماز پڑھیں گے ہم, وہ اللہ کا حکم ہے, نماز نہیں چھوڑ سکتے ہم. چنانچہ وہ کچھ فوج کا حصہ لگا رہا اور باقی بڑا حصہ اورنگزیب خود نماز پڑھا رہا ہے اور فوج اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے. دوسرے گروہ نے جب یہ دیکھا نا, یار میدان جنگ میں برستی ہوئی تیروں تلواروں میں
اور اسلحے کے اندر بھی یہ لوگ نماز نہیں چھوڑ رہے تو پھر ان کا رب بھی ان کو بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا، ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. وہ میدان چھوڑ کر چلا گیا. تو یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے جو نماز کی صورت میں آتی ہے، اس کی شکل کوئی بھی بن جاتی ہے. ودا چاہتے ہیں الذین کفروا کافر لوگ. ود الذین کفروا کافر لوگ چاہتے ہیں لو کسی طرح تغفلون تم غافل ہو جاؤ عن اسلحتکم اپنے اسلحے سے. کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، وامتعاتکم اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ. فیمیلون تو وہ حملہ کر بیٹھیں علیکم تم پر میلتا واحدہ دفعتن، تو وہ اچانک تم پر حملہ کر بیٹھیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اسلحے سمیت ہی تم نماز پڑھو. اسلحہ الگ رکھ کر نماز نہ پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ آور ہو جائے اور تمہیں اپنا اسلحہ اٹھاتے اٹھاتے دیر ہو جائے، تم نقصان اٹھا بیٹھو. اس لیے اسلحے سمیت ہی دشمن کا مقابلہ کرو. کفار نے یہ پلان کیا تھا جب یہ نماز پڑھ رہے ہوں گے نا، بزی مصروف ہوں گے، تو ہم اچانک ان پر حملہ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فوراً وحی کے ذریعے خبردار کیا کہ نہیں بھائی اپنا اسلحہ لے کے نماز پڑھو. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو وہ دفعتاً تم پر حملہ کر دیں گے. وَلَا جُنَاحَ اور کوئی گناہ نہیں ہے، عَلَيْكُمْ تم پر کوئی حرج نہیں ہے تم پر، ان اگر کانا ہو بکم تمہیں اذا کوئی تکلیف، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو من مطر بارش کی وجہ سے، او یا کن تم ہو تم مرضا بیمار، او کن تم مرضا یا تم بیمار ہو، تو ایسی حالت میں کوئی حرج نہیں ان تضعوا اگر تم اتار بھی دو اسلحتکم اپنا اسلحہ. اگر ایسی کسی تکلیف کی صورت میں تم اپنا اسلحہ اتار بھی دو تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسلحہ لیے رکھو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ہاں اپنے بچاؤ کا بندوبست کیے رکھو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اپنے بچاؤ کا بندوبست کیے رکھو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے اعد تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب مہینہ رسوا کرنے والا. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا پھر جب قضیتم تم پوری کر لو الصلاۃ نماز. فَإِذَا قضیتم الصلاۃ پھر جب تم نماز پوری کر لو فاذکروا تو ذکر کرتے رہو اللہ کا قیاماً کھڑے بھی وقعوداً اور بیٹھے بھی وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے بھی. جب تم نماز پوری کر چکو تو کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی اللہ کو یاد کرتے رہو. فَإِذَا پھر جب اطمأننتم تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو پھر پوری نماز پڑھو. یہ تو خوف کی حالت تھی، قصر نماز تھی، لیکن جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ پھر پوری نماز پڑھو. اِنَّا بے شک الصَّلَاةَ نماز کانت ہے علی المؤمنین ایمان والوں پر کتابا موقوتا وقت مقررہ کے اندر فرض کی ہوئی. بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ کے اندر فرض کی گئی ہے. بس یہاں تک. اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازوں کے اوقات متعین فرمائے ہیں
اور جہاں پر بھی نمازوں کے اوقات لکھے ہوتے ہیں نا وہاں اوپر یہ آیت لکھی ہوتی ہے عموماً، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ کے اندر فرض کی گئی ہے اور